دیکھیے ایک تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے امریکہ سے تعلقات اتنے زیادہ ہمیشہ قریبی کیوں رکھنے کی کوشش کی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہمارے تعلقات انڈیا سے بہت خراب تھے اور انڈیا سے ہمیں یہ ہمیشہ خطرہ تھا کہ انڈیا جو ہے یا تو ہم پر حملہ کر کے قابض ہوگا یا انڈیا جو ہے ہم پر ہمیشہ دباؤ ڈالے گا. تو اس وجہ سے ہمیں اس کو کاؤنٹر ویل کرنے کے لیے یعنی اس کا توازن اپنے لیے حاصل کرنے کے لیے ہم نے امریکہ سے ہمیشہ رشتے شروع سے ہی آپ نے دیکھا جب سے پاکستان تقریباً سن 51 سے ہم نے مسلسل امریکہ سے تعلقات بہتر رکھنے کی کوشش کی. لیکن وہ زیادہ تر اسی وجہ سے کہ ہم اپنی فوج اپنی عسکری قوت کو بڑھاتے رہیں اور بعد میں پھر امریکنز نے خود یہ خیال کیا کہ یہ خالی جو ملٹری ٹو ملٹری ریلیشن شپ ہے وہ سودمند نہیں ہے. اس میں یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس میں ایک اقتصادی جو ہے کمپوننٹ بھی شامل کریں. ٹھیک ہے. اچھا ابھی پارلیمنٹ پہ ذمہ داری آ گئی ہے یہ پالیسی بنانے کی اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی. آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ یہ کام کر لے گی؟ دیکھیے پارلیمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جیسے امریکہ میں ایک استعمال ہوتا ہے سینس آف دا ہاؤس یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک عوام کی جو سوچ ہے یا ایک ہاؤس جو ہماری پارلیمنٹ ہے اس کی ایک عمومی جو سوچ ہے وہ ایک قسم سے اس سفارشات میں آپ کو نظر آتی ہے اور وہ ایک امنگوں کے ترجمانی کر رہے ہیں جو اس وقت اور جو باتیں آپ نے بالکل صحیح کہیں پہلے کہ لوگ اس قدر مایوس ہیں وغیرہ تو اس کا ایک ریفلیکشن اس میں ہے. تو اس کو اور انہوں نے جو سفارشات کی ہیں اس میں وزن بھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب ہماری فوج پہلے کہا جاتا تھا کہ زیادہ تر وہی پالیسیز بناتی ہیں چاہے وہ خارجہ ہو یا دفاعی ہو اور خاص طور سے امریکہ اور انڈیا وغیرہ کے بارے میں. تو اس کا بھی اب خیال یہ ہے فوج کا جیسے آپ نے پہلے کہا کہ اب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم پوری ذمہ داری نہیں لے سکتے. لیکن یہ جو سمجھنے والی آپ نے بات کی ہے یہ ایک بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے. ابھی ہم پہلی دفعہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے پبلکلی یہ بات کہی ہے کہ پارلیمنٹ اس کا فیصلہ کرے گی. اب جب پبلکلی یہ بات ہوگی تو پارلیمنٹ جو فیصلہ کرے گی وہ ظاہر ہے ایک غیر مقبول فیصلہ ہوگا. اگر وہ نیٹو سپلائی لائن کھولتے ہیں تو سارا الزام پھر دوبارہ سیاستدانوں پر اور پارلیمنٹ پہ آ جائے گا. لیکن فوج یہ چاہتی ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بحال ہو جائیں. یہ بات ٹھیک ہے نا؟ جی لیکن یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ اس طرح کی آپس میں اگر ہم آہنگی نہ ہو تو یہ تو پھر نقصان دہ نہیں. اگر فوج کا اگر یہ مقصد تو صرف نہیں ہے نا کہ آپ ذمہ داری اس لیے دے دیں کہ بدنامی آپ لیں اور کہیں کہ جی ہم کیا کریں وہ تو آپ کی پارلیمنٹ نے اور آپ کی کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا. میرے خیال میں یہ مقصد ان کا نہیں ہے. پھر کیا مقصد ہے؟ دیکھیے ان کا یہ مقصد ہے کہ یہ جو ذمہ داری ہم پر بار بار آ رہی ہے اور یہ ایک الزام تراشی آ رہی ہے اور اس کے خلاف اور دوسری چیز یہ ہے کہ ملک کمزور ہوا چلا جا رہا ہے چونکہ بڑے بڑے ادارے جو ہیں آپس میں بجائے اس کے کہ ہم آہنگی ہو ان کی سوچ میں وہ تصادم ہے. آپ کا مطلب مائنڈ سیٹ میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ تبدیلی آ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ جو پہلا ہمارا آرگیومنٹ تھا کہ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم پوری ذمہ داری نہ لیں اس لیے کہ دیکھیے ملک کو بعض دفعہ سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور مشکل جب فیصلے کرنے پڑتے ہیں تو اس میں کنسنسس ڈیولپ ہو اور اگر اپوزیشن بھی ساتھ ہو جائے تو اس سے بہتر کچھ. لیکن اپوزیشن سے آپ نے بات کی کچھ مثلا دفاع پاکستان کونسل ہے وہ تو اپوزیشن نہیں بھی نا نہیں لیکن اسٹریٹ میں تو وہ اپوزیشن ہے نا. عمران خان کی پارٹی ہے. یہ سب مخالف ہیں پاکستان امریکہ تعلقات کے یا نیٹو سپلائی لائن کھولنے کے. اب یہ ان کے ساتھ لیکن ان کے بارے میں پرسیپشن یہ بھی ہے کہ یہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے جو ہیں وہ مہرے ہیں. پھر یہ سمجھ نہیں آ رہی اس پالیسی کی کہ ایک طرف تو ادارہ چاہ رہا ہو کہ یہ نیٹو سپلائی کھل جائے پاکستان امریکہ تعلقات بہتر ہو جائیں دوسری طرف اسٹریٹ سے یہ دباؤ جو پارلیمنٹ پہ اور حکومت پہ ڈالا جا رہا ہے اس سے حکومت آپ سمجھتے نہیں ہے کہ کارنر ہو گئی ہے اور وہ مشکلات اس کے اتحادی بھی آپس میں اب لڑنا شروع ہو گئی اسی بات سے؟ یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت نے جس طریقے سے ایک نیریٹو ہونا چاہیے تھا یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھئی امریکہ سے کوئی تعلقات کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم ان کے نیچے آ گئے ہیں. امریکہ سے تعلقات کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے مفاد جو ہوتے ہیں اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. جو ان کا جو آرگیومنٹ ہوتا ہے کہ بھئی لاجسٹک سپلائی لائن نہ کی جائے تو ان سے یہ پوچھا جائے کہ پھر آپ یہی لوگ ہیں جنہوں نے افغان جہاد میں سیر فہرست تھے. یہ سب سے آگے تھے. انہوں نے ہمیں پاکستان کو آگے لگایا افغان جہاد میں. تو اس وقت
کیوں نہیں سوچا انہوں نے کہ اس کے جو نتائج ہوں گے اس سے پاکستان اور افغانستان اس قدر متاثر ہوں گے کہ وہ برسوں پھر ان کو اس کا اثر اس کے مضر اثرات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اب تو ہم مضر اثرات کا جو سامنا ہے اس کو کس طریقے سے بہتر طریقے سے ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. نیریٹو پہ آپ فوکس کر رہے ہیں. میں کہہ رہا تھا آپ کے خیال میں پھر پارلیمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے ایک تو ایکسپلین کرنا چاہیے اور اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. اس میں جسے کہتے ہیں نا ایک دفاعی پوزیشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پارلیمنٹ کو نہ لینے کی کوشش کرنی چاہیے نہ حکومت کو نہ فوج کو, اس لیے کہ ہم کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے ہیں. دیکھیے نا اب اس وقت 44 ممالک جو ہیں اور ایک طریقے سے پوری دنیا جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ افغانستان میں استحکام آئے. اگر افغانستان میں اسی صورت استحکام آ سکتا ہے جب امریکہ اور دوسری قوتیں جو ہیں نیٹو کی وہ وہاں سے انخلا کریں اور افغانستان کی جو حکومت ہے وہ برسر اقتدار پوری طور سے آئے اور اقتدار کو سنبھالے اور سیکیورٹی اپنی سنبھالے. اس میں اگر پاکستان مدد نہیں کرتا ہے اور افغانستان کی خود حکومت کہہ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے لاجسٹک سپلائی لائن کو رینیو کرے, تو آپ بتائیے کہ اس میں کون سی. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ ہم غلط کام نہیں کر رہے, نہ حکومت کو یہ سوچنا چاہیے, نہ پارلیمنٹ کو, نہ فوج کو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہو چکا ہے, کریڈیبلٹی خراب ہو چکی ہے حکومت کی بھی, فوج کی بھی اور پارلیمنٹ کی بھی امریکہ کے ساتھ تعلقات میں. کیا طریقہ ہے کہ یہ ساکھ بحال ہو, کریڈیبلٹی بحال ہو, جو معاہدے ہیں وہ ان رائٹنگ ہونے چاہیے, پبلک ہونے چاہیے؟ دیکھیے میں تو یہ کہوں گا کہ حکومت کو بالکل پبلک ہونے چاہیے اور حکومت کے جو لیڈرز ہیں ان کو سمجھانا چاہیے پبلک کو. یہ پارلیمنٹ میں جو بحث ہو وہ اس طریقے سے ہو کہ لوگوں کو یہ علم ہو کہ بھئی جو ہم پالیسیز اختیار کر رہے ہیں, جو ایگریمنٹس ہم کر رہے ہیں اور اس نیٹو سپلائی لائن کو بحال کر رہے ہیں, اس کا ملک کو کیا فائدہ ہے, کیا نقصان ہے, یہ بتانا چاہیے. اگر یہ واقعی میں سمجھتے ہیں کہ اس سے نقصان ہے تو پھر ظاہر ہے ان کو نہیں بحال کرنا چاہیے. لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے, دیکھیے ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے امریکہ سے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے ایک ٹرانزینٹ ریلیشن شپ ہے, یعنی مطلب یہ کہ ایک تھوڑے عرصے کے لیے ہے جب ان کا افغانستان میں چونکہ دلچسپی ہے اس لیے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ٹرانزینٹ ریلیشن شپ چاہے امریکہ سے ہو یا دوسرے ممالک سے ہو, لیکن اگر اس ٹرانزینٹ ریلیشن شپ کو آپ اچھی طور سے مطلب یہ کہ کیا کہتے ہیں اس کو کہ ٹھیک طور سے ہمارے رشتے ہوں ٹرانزینٹ ریلیشن شپ میں, تو پھر دیرینہ ریلیشن شپ بھی ہماری بہتر ہوتی ہے. اگر ٹرانزینٹ ریلیشن شپ خراب ہو جب ان کو ہماری ضرورت ہو یا ہمیں ان کی ضرورت ہو, جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں ان کی ضرورت تھی جب ایسٹ پاکستان میں وہ حملہ ہوا تو انہوں نے کچھ نہ کچھ کیا, تو اس لیے ہم اتنا ان سے خفا نہیں ہوئے جتنا ہونا چاہیے تھا. لیکن آپ نے دیکھا کہ جب وہ نہیں ہمارے ساتھ دیتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ انہوں نے یہ کیا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر ٹرانزینٹ ریلیشن شپ میں ہم اور ان کے تعلقات اچھے رہیں اور دونوں کو اعتماد رہے تو آپ دیکھیں گے کہ دیرینہ تعلقات بھی اچھے ہوں گے اور اس سے ہمارے عوام کو بھی فائدہ ہوگا. بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود صاحب ہم سے بات کرنے کا. اور اعتماد کی بحالی نہ صرف پاکستان اور امریکہ کے درمیان بلکہ پاکستان کی حکومت, پاکستان کی فوج, پاکستان کی پارلیمنٹ اور پاکستان کے عوام کے درمیان بھی اعتماد کی بحالی اور پھر ایک واضح اور شفاف طریقہ کار اپنا کر اور ان تمام معاہدوں کو لکھ کر ان بلیک اینڈ وائٹ قوم کے سامنے لانا چاہیے جو پاکستان امریکہ کے ساتھ کرے. پھر میرا خیال میں عوام اس فیصلے کو پارلیمنٹ کے قبول بھی کریں گے اور پارلیمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ اس دفعہ امریکہ کے ساتھ جو بھی تعلقات ہوں وہ شفاف ہوں. وقت تو ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے کروشل لائن کے ساتھ اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو پاکستان کو ہمیشہ سے کرائے پر دیا جاتا رہا ہے وہ کرایہ آخر جاتا کس کی جیب میں رہا ہے. اس پر بات کریں گے سینئر صحافی تجزیہ نگار حسن نثار صاحب سے. ہمارے ساتھ رہیے.